عزاداران امام حسین اور ماتمداران سید الشہداء، عشرہ اربعین کی آج یہ 8ویں مجلس مسلسل آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام کی جس گرامی حدیث کو عنوان بیان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ بہترین جہاد، افضل ترین اور بافضیلت ترین جہاد سلطان یعنی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اور عزیزو، میں نے یہ بات کہی کہ آل محمد کی پوری سیرت اور پوری زندگی مجاہدانہ زندگی ہے کہ جنہوں نے ہر لمحہ اسلام کو جیسے جہاد کی ضرورت پڑی آپ جہاد کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی لے لیجئے، پیغمبر اسلام کے بعد آل محمد کی پوری زندگی، بلکہ آل محمد کے چاہنے والے جو صحیح طور پر اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کی محبت رکھتے تھے، ان کی زندگی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بیٹا تھوڑا سا کیا ہے ذرا، ان کی پوری زندگی جہاد اسلامی یعنی اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہوئے گزری ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، ان کی پوری زندگی جیسے جہاد کی ان کو ضرورت پڑی وہ ویسا ہی جہاد اللہ کی راہ میں کرتے رہے۔ اگر کہیں جہاد بالسیف کی ضرورت پڑی تو محمد و آل محمد کے گھرانے کے افراد میدان جہاد میں تلوار لے کر اسلام کی حفاظت کے لیے آگے رہے۔ کہیں جہاد باللسان کی ضرورت پڑی تو زبان کے ذریعے سے جہاد کرتے رہے اور لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہے۔ کہیں جہاد بالقلم کی ضرورت پڑی تو وہ جہاد بالقلم کرتے رہے۔ سماج اور معاشرے اور انسان اور اسلام کے لیے جیسی ضرورت محسوس کرتے رہے آل محمد وہ کام انجام دیتے رہے۔ اور عزیزان محترم، جو بہترین جہاد آل محمد کی زندگی میں رہا ہے وہ یہی کلمہ حق ہے کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی آل محمد کو جو دنیاوی بادشاہوں نے، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اور دنیاوی حکمرانوں نے جو شکنجے آل محمد پہ کسے ہیں، آل محمد ساری مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے مگر اسلامی راہ سے ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں۔ چونکہ آج 17 صفر ہے اور کل شب شہادت امام رضا علیہ السلام تھی اور آج تاریخ روز شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کی پوری زندگی دین اسلام کے لیے آپ نے بہت سارے جہاد کیے ہیں۔ جہاد بالمیدان کی ضرورت تو پڑی نہیں، جہاد بالسیف کی، آپ نے جہاد بالقلم بھی کیا۔ جہاد سلطان جائر کے سامنے قدم قدم پر آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس وقت کے عباسی خلفاء کی یا بادشاہوں کی یا حکمرانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ جہاں حق بات کہنے کی نوبت آئی آپ علی اعلان کہتے رہے۔ کبھی کھل کے آپ نے کہا اور کبھی اشارتاً اور کنایتاً۔ عزیزو، ہمارے 8ویں امام کا دور بہت ہی عجیب و غریب دور ہے، توجہ رکھیے گا۔ چونکہ بنی عباس کی حکومت ایک لمحے، ایک زمانے کے لیے، اس زمانے میں جب امام رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہو رہا تھا، عزیزو چونکہ میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد ہارون رشید نے جو امام کو شہید کیا، اس کی شہادت کا اثر یہ ہوا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں نے بادشاہ کے خلاف احتجاج شروع کیے، جس کی وجہ سے ہارون کی بادشاہت کا آخری زمانہ انتہائی انتشار اور خلفشار کا زمانہ رہا، جہاں مختلف شیعہ لوگوں کی تحریکیں، بنی فاطمہ کی تحریک اور دیگر تحریکیں اٹھتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنی عباس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور آئمہ نے جو ان کی فکری تربیت کی تھی
وہ عزیزان محترم اس عروج تک پہنچ گئی تھی کہ وہ بنی عباس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت قید خانے میں ہو گئی تو ہارون رشید اتنا خوف زدہ تھا کہ عوام کا کوئی ہجوم اس پر نہ ہو جائے، تو اس نے بغداد کے پل پر ہمارے 7ویں امام کی لاش کو 3 یا 4 دن تک رکھا۔ کیوں؟ یہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ 7ویں امام کی شہادت طبعی موت ہوئی ہے، شہادت نہیں ہوئی ہے، یعنی میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لوگوں کو یہ باور ہو جائے۔ مگر تاریخ نے دیکھا 7ویں امام کی شہادت سے جو انقلاب اس زمانے میں آیا، چونکہ اسلامی سلطنتیں اور حکومتیں اپنے رقبے کے اعتبار سے بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، عزیزان اسی کی وجہ سے کہ ہارون رشید کی زندگی کے آخری لمحات بہت ہی مشکلات کا دور گزرا ہے حکومت کے اعتبار سے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب خراسان میں یعنی ایران کے علاقوں میں تحریکوں نے زیادہ زور پکڑا تو یہ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر عرب سے خراسان کی طرف گیا، اور جب یہ خراسان میں پہنچا ہے تو تاریخ نے لکھا اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، ہارون رشید ایک جہاں دیدہ بادشاہ تھا، لہذا اسے اندازہ تھا کہ میرے بعد میری حکومت کے لیے بہت ساری مشکلیں ہیں۔ عزیزو، تاریخ میں معاویہ امیر شام کے بعد اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بنانے کی کوشش کی ہے تو ہارون رشید ہے، اور اس نے تاریخ میں لکھا کہ ایک سال حج کے لیے لے کے نکلا، اور جب یہ مکے میں پہنچا تو اس نے اپنے فرزند امین کو، ابھی جس کی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، مشکل سے 5 یا 7 سال کی عمر تھی، اور مامون کو، امین کو اپنا ولی عہد بنایا لوگوں کے سامنے اور پیش کیا، اور وہ پورا تحریر نامہ عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا، اور حج کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا پوری امت مسلمہ اور حکومت اسلامیہ کے حدود میں کہ ہارون کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو امین ہوگا۔ مگر عزیزو، ہارون نے پھر آخری وقت آتے آتے یہ زمانہ آ گیا کہ ہارون کو اپنی حکومت بہت سارے حصوں میں بدلنی پڑی۔ توجہ رکھیے گا، ایک میں نے کل ذکر کیا تھا مامون، ایک امیم، ایک معتمم۔ توجہ رکھیے گا، معتمن، یہ تینوں جگہ ہارون نے اپنی حکومت کو بدلا، مگر جیسے ہی ہارون کا انتقال ہوا فوراً امین نے، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اپنے بھائی مامون رشید کو اس عہد سے، عہد جو ولی عہد اس کا بنایا گیا تو اس سے برطرف کر دیا، اور اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ عزیزو، مامون چونکہ بہت ہی زیرک و چالاک تھا عزیزان محترم، وہ کیسے بیٹھ سکتا تھا، لہذا اس نے امین کے خلاف بغاوت کر دی، اور تاریخ نے لکھا کہ چونکہ ایک ماحول ہارون کے خلاف تھا، اور ہارون کے بعد چونکہ امین بادشاہ بنا تھا، لہذا خراسان کا ایک پورا لشکر، چونکہ مامون کی وضعیت یہ تھی کہ ہارون نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک سے امین پیدا تھا، امین کی ماں کا نام زبیدہ تھا، اور ایک کنیز تھی جو اس نے ہارون نے، جس سے مامون پیدا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، یعنی جو عجم کی رہنے والی تھی، امین کو قتل کرنے کے بعد اب مامون پوری سلطنت اسلامیہ کا اکلوتا بادشاہ ہے، مگر عزیزو، مامون جانتا ہے کہ میری بادشاہت جب تک عالم آل محمد امام رضا موجود ہے پائیداری کو نہیں پہنچ سکتی ہے، مضبوط نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے تقریباً امام رضا علیہ السلام نے 10 برس ہارون رشید کی حکومت کے درمیان میں اپنے امامت کی ہے، اور جب ہارون کا آخری وقت آیا ہے تو وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو جناب امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی کیفیت تھی جب بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر تھی، بنی عباس طاقتور ہو رہے تھے، تو اتنے میں فرصت مل گئی تھی ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو، اور انہوں نے اس وقت
مدینے کے اندر ایک مدرسہ قائم کر دیا جس میں ہزاروں طلباء کی آپ نے تربیت کی. وہی کیفیت تقریباً امام رضا علیہ السلام کو میسر آ گئی کہ چونکہ پہلے تو ہارون پریشان تھا، اس کے بعد جب امین و مامون میں دونوں میں جنگ چلی تو عزیزو دونوں ہی بادشاہ، دونوں ہی لوگ امام رضا علیہ السلام سے تعرض نہیں کر سکتے تھے، چونکہ جو بھی امام رضا کو تعرض کرتا تو ایک پورا عوامی سیلاب اس کے خلاف ہو جاتا. لہذا امام رضا علیہ السلام کو موقع میسر آیا اور آپ نے مدینے میں اپنے جد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے اسی مدرسے کو دوبارہ زندہ کر دیا جسے ہارون رشید نے تباہ کر دیا تھا اور امام موسی کاظم کو چونکہ قید میں ڈال دیا تھا. لہذا اسی لیے آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے. عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کا یہ لقب ہے. تو آپ نے مدینے کے اندر عزیزو جیسے ہی مامون نے امین کو قتل کر کے حکومت سنبھالی، فوراً متوجہ ہوا امام علی رضا کی طرف. عزیزان محترم، امام علی رضا لمحہ بلمحہ جب بھی موقع اور محل آتا تھا فوراً اس وقت کی حکومت کو، توجہ رکھیے گا، متوجہ کیا کرتے تھے اور اعلان کلمہ حق بیان کر دیا کرتے تھے. کبھی حکومت سے مروب نہیں ہوئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ہمارے 8ویں امام نے مامون سے ایک دن کہا کہ اے مامون، تو نے کیسے لوگوں کو مدینے کا رکھوالا معین کر دیا ہے کہ جنہیں مدینے کے احترام کی بالکل پرواہ نہیں ہے، جو مدینے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور مدینہ رسول جو وحی الہی کا مرکز رہا ہے، جہاں فرشتوں کا نزول رہا ہے، وہ بدامنی کا شکار ہے. یعنی آپ نے محسوس نہیں کیا امام مدینے میں ہیں، مگر جیسے ہی بادشاہ کی حرکتوں کو دیکھا فوراً بادشاہ کے سامنے ان ساری باتوں کو کہہ دیا. عزیزان اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ امام اپنے فرائض منصبی کو جانتے ہیں. امام ایک لمحے کے لیے دین اور ملت اسلامیہ سے بے خبر نہیں ہیں، تعلیمات کو دیکھے ہوئے ہیں. اور عزیز و تاریخ نے لکھا ہے، یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ امام کو جب حالات ناسازگار دیکھے اور مامون نے یہ سوچ لیا کہ امام رضا علیہ السلام کو جب تک اپنے قابو میں نہیں کر لے گا جب تک میں چین سے نہیں بیٹھے گا. قتل کر نہیں سکتا تھا، میں نے کل بیان کیا تھا، مدینے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے پاس خراسان کے اندر بلا لیا. عزیزو امام آ گئے اور امام نے بادل نخواستہ ولی عہدی کا منصب قبول کر لیا. عزیزو یہ پہلا منصب ہے جو امام کسی طرح سے حکومت کا تعاون نہیں کر رہے ہیں. آپ محسوس کریں، ولی عہد کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا ہے، بہت کلیدی عہدہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا. مگر امام کو جب بنایا گیا اور امام نے ولی عہدی کا منصب قبول کیا تو کیا کہا کہ میں حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دوں گا. کیوں؟ عزیزان محترم، امام کی سیاست اور امام کی حکمت یہ ہے کہ ایک معصوم کسی غیر معصوم کی حکومت کے لیے معاون نہیں بننا چاہیے، اس کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. عزیزان محترم، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں جب کوئی ظالم و جابر تخت حکومت اسلامی پہ آ جائے تو تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کو تقویت ملتی ہو. توجہ، چونکہ مامون نے امام کو جو ولی عہد بنانا چاہتا تھا وہ اسی لیے بنانا چاہتا تھا تاکہ جو شیعہ حیدر کرار کی طرف سے جو تحریکیں اٹھ رہی تھی لوگ یہ سمجھے کہ مامون جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور اس کا اظہار بھی کرتا تھا. مولا کائنات کے لیے قصیدے بھی کہے ہیں، بہت سارے مناظرے بھی اس نے کیے ہیں. مگر عزیز و امام لمحہ بلمحہ اپنی سیرت سے عالم اسلام کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میری ولی عہدی کے دھوکے میں نہ آ جانا جو مامون نے مجھے بنایا ہے، اس کے ذریعے کہے گئے قصیدوں کے رعب میں نہ آ جانا، بلکہ میں تعاون اسی لیے نہیں کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی رضا اپنی مرضی سے ولی عہد نہیں بنے ہیں بلکہ مجبوراً بنایا گیا ہے. اور عزیز و تاریخ نے لکھا کہ امام خراسان میں تھے. عجیب و غریب واقعہ ہے. اور جب امام خراسان میں تھے تو 2 شخص امام سے ملاقات کے لیے آئے، امام سے ملنے کے لیے 2 شخص آئے. آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے ہماری یہاں نماز قصر ہے یا ہم نماز پوری پڑھیں؟
جو رکھیے گا عزیزان محترم، امام سے سوال کیا مولا یہ بتائیے ہم یہاں نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ میں نے کہا کہ امام ہمیشہ لمحہ بلمحہ عوام کو یہ ہوشیار کرتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ میرا مامون سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری نگاہ میں جیسے یہ اور اس کے آباء و اجداد ظالم تھے ویسے ہی یہ بھی ظالم و جابر ہے اور ہمارے حق کے اوپر غصب کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جیسے یہ آئے اور ان دونوں نے سوال کیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم نماز پوری پڑھیں یا آدھی قصر پڑھیں؟ تو امام نے، دو لوگ تھے دونوں نے سوال کیا، امام نے ایک سے کہا کہ تم کو قصر پڑھنا چاہیے، ایک سے کہا کہ تمہیں پوری پڑھنا چاہیے۔ توجہ رکھیں، دونوں مسافر ہیں، ایک جگہ سے آئے ہیں، ایک مقام پہ آئے ہیں، مگر امام نے کیا کہا؟ ایک سے کہ تمہیں قصر پڑھنا چاہیے، دوسرے سے کہا تمہیں پوری۔ جس سے کہا کہ تمہیں قصر پڑھنا چاہیے، کہا کہ چونکہ تمہارے آنے کا مقصد و مراد میری زیارت تھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، امام نے کیا کہا؟ جس سے کہا کہ تمہیں قصر پڑھنا ہے، اس سے کیا کہا؟ چونکہ تم گھر سے نکلے تھے میری زیارت کے قصد کے لیے تو تمہیں نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور دوسرے سے کہا چونکہ تمہارا قصد و ارادہ مامون سے ملاقات کا تھا لہذا تمہیں نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے آپ سمجھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے ہمارے یہاں جو قصر نماز ہوتی ہے جب انسان عالم مسافرت میں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی جائز و مباح کام کے لیے گھر سے نکلے اور سفر میں چلا جائے تو اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ قصر ہوتی ہے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے، اگر انسان کسی گناہ کے ارادے سے جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، آپ نے محسوس نہیں کیا، اگر انسان کسی گناہ کے ارادے سے سفر کر رہا ہے، یعنی جسے سفر معصیت کہا جاتا ہے، گناہ کا سفر، یعنی ایک تو آپ یہاں سے نکلے کسی بھی شہر کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن آپ یہاں سے نکلیں کہ صاحب کسی جگہ نعوذ باللہ مثلا چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے، تو عزیزو سفر تو دونوں ہیں، آپ نے سفر بھی دونوں میں وہ مسافت پوری کی ہے، مگر دونوں سفروں کی نیت الگ ہے نا، ایک جائز اور مباح سفر ہے، ایک سفر معصیت ہے، لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم سفر معصیت کر رہے ہو، گناہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہو، تو اب تم اس سفر میں نماز قصر نہیں پڑھ سکتے بلکہ تمہیں نماز پوری پڑھنا ہے۔ عزیز و امام نے کیا کہا؟ ایک سے کہا کہ تمہیں نماز قصر پڑھنا ہے، دوسرے سے کہا کہ تمہیں پوری پڑھنا ہے۔ جس سے کہا تمہیں قصر پڑھنا ہے یعنی تم میری زیارت کے ارادے سے آئے ہو، اور جس سے کہا پوری پڑھنا ہے اس سے کہا کہ چونکہ تم سلطان جائر و بادشاہ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ عزیز و امام نے پیغام دے دیا اپنی عوام کو، امت کو، اور بادشاہ کے لیے بھی۔ ظاہر ہے جو آدمی بادشاہ سے ملنے کے لیے آ رہا وہ کہ بادشاہ تک یہ پیغام نہیں پہنچائے گا۔ امام نے بتا دیا کہ دیکھو کسی ظالم و جابر بادشاہ کی ملاقات کرنا تمہارے لیے ایسا ہی ہے جیسے تم نے سفر معصیت کیا ہو۔ عزیزو آپ نے محسوس نہیں کیا، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے سفر کی نیتوں کو بھی ویسا رکھو جیسا اسلام چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ویسا رکھو جیسا اسلام چاہتا ہے۔ تو عزیزو جو اسلام کسی بادشاہ سے، توجہ رکھیے گا، ملاقات کے سفر کو سفر معصیت کہتا ہو تو کیا کسی ایسے ظالم و جابر بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے حرام نہیں کہے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں امام نے، ہمارے 8ویں امام نے کس انداز سے سمجھایا کہ جو موجودہ بادشاہ ہے، بلو ہم ولی عہد بنا دیے گئے ہیں، مجبوری ہے، مگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس منصب پر رہ سکے، لہذا مامون کی ملاقات کے لیے سفر کرنا سفر معصیت ہے۔ آج عزیزان محترم یہ واقعہ کہ صرف اس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے تھا نہیں عزیزو، یہ واقعہ اور یہ نمونہ اور یہ مسئلہ ہر دور کے لیے ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہم کسی ظالم و جابر حکمراں یا کسی شخص کی ملاقات کے لیے سفر کر رہے ہیں
تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارا سفر سفر دین ہے، یہ سفر معصیت ہے۔ اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ایک مرجع وقت نے کربلا کی زیارت کو منع قرار دے دیا تھا، ممنوع قرار دے دیا تھا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ وہاں کے تمام انتظام و انصرام اور تمام آمدنی ایک ظالم و جابر کے ہاتھوں میں تھا، اور لوگ جو وہاں جا کے غلوں میں یہ جو وہاں پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، یہ جو نذر و نیاز کرتے تھے، وہ ساری کی ساری اس ظالم و جابر حکومت کے پاس خزانے میں جمع ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے وقت مرجع نے یہ کہا کہ ان حالات میں اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہاری دی ہوئی نذر و نیازیں کسی ظالم کی تقویت کا سبب بن نہیں ہیں، تو ایسے میں تمہارا سفر زیارت کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی عزیزان محترم، آج آپ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، یعنی ائمہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے کہ اپنے کسی بھی عمل سے کسی ظالم و جابر کو تقویت نہیں دے سکتے۔ اب عزیزو یہ اسی وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی ظالم و جابر کی ہم تقویت کا سبب بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم صرف زبانی مولا کے چاہنے والے ہیں، عملی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لہذا امام نے ہمارے لیے معین کر دیا کہ کسی ظالم و جابر بادشاہ کی تقویت کا سبب نہ بننا، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ چونکہ امام ولی عہد ہیں، ایک دن مامون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اور ایک شخص کو لایا گیا جس کا نام تاریخ نے صوفی کوفی لکھا ہے، اور وہ آیا مامون کے دربار میں، اس کو پیش کیا گیا، کہا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا اس نے چوری کی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوفے کا رہنے والا تھا، کہا اس نے چوری کی ہے۔ بس جیسے ہی مامون نے یہ جملے سنے اور اس انسان کی حیت اور اس کی شکل و صورت کو دیکھا، تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد مامون نے کہا کہ تمہاری شکل و صورت سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بہت شریف ہو، شکل و صورت تمہاری شریفوں والی ہیں، مگر کام تم نے غیر اسلامی کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم۔ تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ بادشاہ، میں نے یہ کام حالت اختیار میں نہیں کیا ہے، بلکہ حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں نے چوری کی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قرآن کی آیت پڑھی، فمن استر، جو حالت اضطرار میں، توجہ رکھیے گا، فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، جو کسی حالت مجبوری میں کوئی گناہ انجام دے تو اس کے لیے کوئی وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ بھوک اور پیاس سے مرنے والا ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اور مردار کھائے بغیر اس کی جان باقی نہیں رہ سکتی، تو شریعت یہ کہتی ہے جتنی تمہاری جان بچانے کے لیے کافی ہو اتنا تم کھا سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ صاحب میں مجبور تھا، میرے پاس چوری کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، لہذا میں نے چوری کر لی۔ اور عزیزان محترم، اس نے کہا کہ تمہاری یہ بات تو قابل قبول نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ہیں بادشاہ، اگر تو نے مجھے میرا حق دیا ہوتا تو مجھے یہ چوری کرنے کی ضرورت کون ہے؟ مامون۔ توجہ رکھیے گا، سیرت معصوم کسے کہتے ہیں؟ امام بالکل اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے میرا حق مجھے ادا کیا ہوتا تو مجھے اس چوری کی ضرورت نہ پڑتی۔ کہا تو بھئی تیرا حق کیا ہے؟ کہا میرا حق قرآن نے معین کیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کہا اس میں تیرا حق کون سا ہے؟ کہا میں مسکین بھی ہوں اور ابن سبیل بھی ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، لہذا میرا حق تھا۔ اگر تو نے میرا حق مال غنیمت میں سے دے دیا ہوتا تو مجھے چوری کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس کے بعد مامون نے کہا اگر تیری یہ لاکھ دلیلیں سلانے مگر تیرے اوپر حد جاری ہونے سے روک نہیں سکتی، مجھے کوئی چیز بات نہیں رکھ سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟
میں تیری اوپر حد ضرور جاری کروں گا. بس ایک مرتبہ جیسے اس نے یہ جملے کہے فوراً اس صوفی کوفی نے کہا کہ مامون اگر یہ حد جاری کرنے ہی کی بات ہے تو سب سے پہلے اس کام کی ابتدا اپنے سے کر. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. امام پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام کا چاہنے والا کیا کہتا ہے کہ اے بادشاہ اگر حد جاری کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے اس کی ابتدا اپنے سے کر. کہا کیا مطلب, کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بیان کی ہے مامون کی. وہ صوفی کوفی کہتا ہے کہ بادشاہ تو ایک کنیز کا بیٹا ہے. توجہ رکھیے گا, تو ایک کنیز کا بیٹا ہے اور وہ کنیز مال غنیمت سے خریدی گئی ہے اور وہ مال غنیمت تیرے باپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ تمام مسلمانوں کا اس میں حصہ تھا. لہذا جب تک مسلمان اجازت نہ دے دیں تو وہ کنیز جائز نہیں. جب کنیز جائز نہیں تو تیری ولایت توجہ رکھیے گا تو بھی جائز نہیں. لہذا اگر حدی دینا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ انہی مسلمانوں میں سے میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میرا اس میں حصہ تھا. لہذا جب میں نے تو ابھی اجازت دی نہیں ہے اس مال کے حلال ہونے کی. بس تاریخ بتاتی ہے جیسے یہ جملے کہے تو ایک مرتبہ کہا میں ضرور کروں گا. تو اس کے بعد وہ صوفی کوفی کہتے ہیں مامون کوئی نجس چیز کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتی. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. کوئی نجس چیز کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتی. کیا مطلب؟ کہا جس پہ پہلے سے حد واجب ہو وہ کسی پہ حد جاری نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا, جس پر پہلے سے حد جاری ہو وہ کسی پہ حد جاری نہیں کر سکتا. عزیزان محترم پر جیسے یہ جملے کہیں فوراً بادشاہ تلملا گیا اور تلملانے کے بعد جیسے تلملایا تو اس نے صوفی کوفی نے کہا کہ اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم, اور اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. وہ تتلون الکتاب, اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ عزیزان محترم آپ نے محسوس نہیں کیا؟ جرأت دیکھیں ایک بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب صوفی کوفی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نجس کسی نجاست کو دور نہیں کر سکتا. نجاست کو دور کرنے کے لیے کسی مطہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر حد جاری کرنا ہے تو پہلے اپنے اوپر کر. بس جیسے اس نے یہ جملے کہے تو ایک مرتبہ میرے امام سے مامون نے سوال کیا آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو امام نے بڑا عجیب و غریب لطیفانہ جواب دیا. کہتے ہیں فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو دلیل یہ تیرے اوپر دے رہا ہے وہ دلیلیں قائم ہو چکی ہیں. اور اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتے. عزیز و امام کا یہ جواب دینا تھا کہ اس نے صوفی کوفی کو آزاد چھوڑ دیا, مگر امام کے دل میں اپنے دل میں امام سے بغض و کینے میں اضافہ ہو گیا. کیوں عزیزان محترم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک عام انسان ہے جو میری حکومت کے سامنے میرے سامنے مجرم بن کر آیا ہے اور برابر میں بیٹھے ہوئے علی رضا میرے ولی عہد ہیں. چونکہ حکومتوں اور بادشاہوں کا ماضی یہ رہا ہے کہ ایسے وزراء کو ولی عہد بنایا, وزیر بنایا جو بادشاہ کی ہر غلط و صحیح کے لیے لبیک کہتے رہے تھے. شاید مامون کے ذہن میں بھی یہ رہا ہو کہ میری بات کی تائید امام کریں گے, مگر امام نے بادشاہ کے سامنے حق بیانی کر کے بادشاہ کو پیغام دے دیا بادشاہ ہم تیری حکومت کے لالچی نہیں ہیں بلکہ ہم دین کے رہبر ہیں. جیسا قرآن کا حکم ہوگا ویسا ہمارا بیان ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آپ یار آپ نے محسوس کیا کہ امام نے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ولی عہد ہیں بظاہر, اور عزیزو یہی وجہ ہے
کہ مامون نے اپنی غلطی کا احساس مامون کو ہو گیا بذام خود کہ میں نے جس لالچ میں امام کو ولی عہد بنایا تھا کہ اپنے یہاں لا کے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، حکومتیں بہت سے لوگوں کو نظر بند کر دیتی ہیں۔ نظر بند کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی بظاہر تو قید نہیں ہوتی ہے مگر نظر بند اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ باہری لوگ ان سے زیادہ ربط و ملاقات نہ کر سکیں اور ان کی ایکٹیویٹیز محدود ہو جائیں۔ مگر عزیزو یہ تو معصوم ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ جہاں چاہیں تبلیغ کر سکتے ہیں، لہذا دن بدن۔ اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی مشکل اور بھی تھی جو حکومت کی طرف سے امام کے لیے، کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لا کر امام سے مناظرے کرائے جاتے تھے۔ مامون اس زوم میں تھا کہ کوئی بڑا عالم آئے گا اور علی رضا علیہ السلام کو بظاہر شکست دے دے گا اور پوری پبلک میں یہ میسج آئے گا کہ دیکھو علی رضا سے بھی بڑا کوئی عالم دین ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اور یہی وجہ ہے ایک ایک نشست میں کئی مناظر بلائے جاتے تھے اور مامون درباروں کو سجاتا تھا اور عوام کو بلاتا تھا تاکہ کسی ایک مناظرے ہی میں صحیح امام کو شکست ہو جائے اور لوگوں کے سامنے یہ دکھایا جائے کہ دیکھو جسے تم امام مانتے ہو وہ امام نعوذ باللہ امام ماننے کے لائق نہیں۔ مگر اللہ نے جس کے علم کا سرچشمہ علم الہی ہو، جو عالم علم لدنی ہو، جس کو وراثت میں رسول کا علم ملا ہو، وہ دنیا کے کسی عالم سے عاجز نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ساری کائنات سے آگے چلے، کائنات جس کے پیچھے چلے اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام کے زمانے میں حکومت نے بہت سے فرقوں کو ایجاد کیا، بہت سے فرقہ، مگر امام علیہ السلام نے پوری زندگی، چاہے وہ علمی میدان ہو، میں نے کہا نا کہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت عجیب و غریب ہے، اور ایسے حالات میں دین کے پرچم کو بلند کیا، چاہے وہ علمی میدان ہو، جہاد باللسان ہو، جہاد بالقلم ہو، اور ظالم و بادشاہ کے سامنے، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کی بات ہو، امام رضا علیہ السلام نے عزیز و امت کی رہبری کی ہے اور سیرت رسول کے وہ نمونے چھوڑے ہیں کہ تاکہ دنیا حق اور باطل میں تمیز کر سکے کہ حق کہاں ہے اور باطل کیا ہے۔ تاریخ میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اور میں چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے پڑھتا ہوں کہ امام کے چاہنے والے نے سرزمین مکہ پہ تھا، حج کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا، جیسے وہ سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام مکے کے اندر تشریف لائے اور فلاں مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اور آپ کے برابر میں تشت رکھا ہوا ہے اور ایک مجمع لگا ہوا ہے امام کی، پیغمبر اسلام کی چاروں طرف۔ میں گیا اور میں نے جانے کے بعد سلام کیا، اور جیسے ہی جواب سلام دیا پیغمبر اسلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس تشت میں سے کچھ کھجور لیے اور اس کو تھما دیے۔ جیسے اس نے کھجور لیے، ان کھجوروں کو گنا تو ان کی تعداد 18 تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے بھائی محبان اہل بیت تھا، محب اہل بیت تھا، فوراً خواب سے بیدار ہوا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ شاید میری زندگی کے 18 سال باقی بچے ہیں جو پیغمبر اسلام بتا کے گئے ہیں۔ عزیزو یہ اسی فکر میں تھا کہ 2-3 دن کے بعد اس نے شور سنا کہ حج کے لیے علی رضا تشریف لے کر آئے ہیں، ہمارے 8ویں امام علی رضا تشریف لے کر آئے ہیں، اور لوگ بس جیسے ہی اس نے سنا کہ علی رضا تشریف لے کے آئے ہیں تو یہ ظاہر ہے محب اہل بیت تھا، امام کا چاہنے والا تھا، امام کی خدمت میں امام کی ملاقات کے لیے گیا۔ اب یہ جیسے ہی جا پہنچا اس مسجد میں تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں خواب میں رسول کو دیکھا تھا، اور اپنے بیٹھنے کا انداز بھی ویسا ہی ہے جیسے رسول کو بیٹھے دیکھا تھا، اور امام کے پاس میں ایک تشت رکھا ہوا ہے ڈھکا ہوا، لوگ امام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بس تاریخ بتاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے جا کے امام کو سلام کیا، جیسے ہی میں نے سلام کیا امام نے جواب سلام دیا، امام نے خیریت پوچھی اور اس کے بعد امام نے ہاتھ بڑھایا، بڑھانے کے بعد امام نے ایک مٹھی کھجور لی اور میرے ہاتھ میں دے دیے۔ میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ 18 تھے۔ بس تاریخ بتاتی ہے اس نے کہا
جیسے ان کو گنے اور گننے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول کیا کچھ اور بھی دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی دے دیتے۔ توجہ رکھیے گا، آپ نے واقعہ سن لیا، میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا عزیزو۔ امام نے کیا کہا کہ اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی تجھے دے دیتے۔ عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا، یعنی امام جانتے ہیں کہ ہمارے جد خواب میں کس کو کتنا دے رہے ہیں۔ اور عزیزو سائل نے سوال کیا یا فرزند رسول کہ کیا میرے لیے کچھ اور بھی؟ امام سمجھ گئے تھے کہ ہمارا چاہنے والا ضرور، مگر شاید ہمارا امتحان لے رہا ہو۔ عزیزو امام نے یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے امام نے جملے کہے تو فوراً مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ عزیزان محترم، کیا مطلب کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی کہ میں نے جو چند روز پہلے نبی کو دیکھا تھا تو عزیزو نبی بتا کے گئے تھے کہ دیکھو میرے بعد اسی مکے میں میرا فرزند علی رضا آنے والا ہے، اس کی ملاقات کو چلے جانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی۔ آپ نے پوری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اس طرح سے صرف کی ہے کہ تاریخ اسلام میں آج جو دین ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے عزیزو، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے تاریخ کے وہ گوشے رکھے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ہمارے معصومین، ہمارے اماموں نے، ہمارے ائمہ نے کبھی حالات کو نہیں دیکھا کہ حالات کیسے ہیں، بلکہ ہمیشہ ان کے مطمع نظر اور ان کی پہلی فکر یہ رہی ہے کہ کہیں دین اسلام کی تعلیمات و تبلیغات میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ یہ امام علیہ السلام اور ائمہ کی تمام ائمہ کی سیرت رہی ہے۔ عزیزان محترم، بظاہر اپنے حق کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھتے رہے مگر اسلام کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ پیغمبر اسلام کے بعد یعنی اماموں نے اپنے حق کو لٹتے ہوئے دیکھا، اپنی جاگیروں کو لٹتے ہوئے دیکھا، مگر دامن اسلام پر کوئی داغ نہیں آنے دیا، اسلام کو برباد نہیں ہونے دیا، چاہے اس کے لیے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو، چاہے وہ قید و بد کی زندگی ہو، چاہے زہر ہو، کربلا کا میدان ہو، صلح ہو، چاہے جیسے حالات آ گئے، مگر ائمہ کا کردار اور ائمہ کی سیرت یہ رہی کہ انہوں نے کبھی تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ جہاد کے ہر میدان میں قدم بقدم آگے بڑھتے رہے اور دشمنوں کو شکست فاش دیتے رہے۔ عزیزو، ولی عہد بنانے کے باوجود بھی مامون کو سکون نہیں ملا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یعنی امام مدینے میں تھے تب بادشاہ کو سکون نہیں، امام خراسان میں آ گئے تب بادشاہ کو سکون نہیں۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ بادشاہ جانتا ہے جب تک وجود امامت ہے، جب تک وجود امامت ہے ہم دین کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم دین کو برباد نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، بادشاہ جانتے ہیں کہ ہم تلواروں سے لوگوں کے سروں کو جھکا سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ دولت کردار نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو، دلوں کو اپنی طرف جھکا سکے۔ عزیزو، یہ دولت کردار، یہ دولت علم، یہ دولت سخاوت، یہ دولت شجاعت خالق کائنات نے آل محمد کو عطا کی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام چاہے جس عمر کا ہو، وہ تمام شرف و فضیلت آل محمد کو عطا کی گئی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تلواریں چلاتے چلاتے تھک گئے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکیں، مگر ان کی سادہ زندگی نے وہ نقود چھوڑے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاجوں کو پھینک کر ان کے قدموں پر جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سیرت آل محمد ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاجوں کو، بلکہ بڑے بڑے لوگ بادشاہت چھوڑ کے آ گئے آل محمد کی خدمت کے لیے۔ عزیزو، جناب فضہ
کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، جناب قمبر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، مگر یہ آل محمد کے کردار کی کشش تھی، یہ آپ کی مجاہدانہ زندگی تھی کہ آپ نے دین اسلام کو ایک لمحے کے لیے بھی لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جہاں جیسی ضرورت پڑتی رہی امام دین کی خدمت کرتے رہے۔ عزیزان محترم، آج 17 صفر ظاہر امام کی شہادت، اور آج میں اپنے نوجوان دوستوں سے امامی کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے تک ہدایت کی ہے، بلکہ اپنے بعد بھی امام علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہونے والا ہے، میرے بعد میرا جانشین کون ہونے والا ہے، اور آپ نے اپنے اصحاب و انصار کو بتایا کہ میرے بعد میرا فرزند محمد تقی تمہارا امام ہوگا۔ اور عزیزو، تاریخ نے دیکھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، مگر عزیزو امام رضا علیہ السلام کی، جنہیں عالم آل محمد کہا جاتا ہے، عزیزان محترم، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس وقت کی بنی عباس حکومت سے مرعوب نہیں ہوئے، آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، پریشانیاں آتی رہیں مگر صبر و شکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہم شیعان آل محمد ہیں، شیعان امام رضا ہیں، تو ہمیں وقتی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت ہمارے سامنے آ جائے دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، آج کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم دین کی راہ سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جاتے ہیں، اگر احساس ہو جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ائمہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا، حالات جیسے بھی ہوں، اگر تم مخلص ہو پروردگار عالم کے لیے تو وہ ایسے ذرائع اور ایسے وسائل پیدا کر دے گا کہ تمہاری پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ سیرت آل محمد ہے۔ کبھی حالات سے نوجوان دوستوں گھبرانا نہیں چاہیے، حالات بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ تو امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں۔ امام زمانہ کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی جو اپنے زمانے سے آگے چلتا ہو، زمانہ جس کے پیچھے چلتا ہو، جو زمانے کے آگے چلتا ہو، اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اور عزیزوں، ان کی قدرت و طاقت تو اتنی ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی، پردہ غیبت میں رہتے ہوئے بھی شیعوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری چشم کرم اپنے شیعوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو زمانے کی ظلم و زیادتیاں ہمارے شیعوں کو ایسے پیس دیں جیسے چکی کے 2 پارٹ دانے کو پیس دیتے ہیں۔ مگر یہ امام کا لطف کرم ہے، یہ امام کی نظر عنایت ہے کہ پریشانیوں کے باوجود بھی دنیا ہمیں ہمارے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اور عزیزو، آج میں آپ کے سامنے مثال دے دوں، آج دنیا کے آپ نظر دیکھ لیجئے، 53 اسلامی ممالک ہیں جہاں اسلامی حکومتیں، جہاں بظاہر اسلامی حکمراں ہیں، مگر تاریخ نے دیکھا، آپ دیکھتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ دنیا کے جو طاغوت ہیں، جو اس دنیا کے فرعون ہیں، جو عصر حاضر کی یزید ہیں، اگر وہ کسی سے ڈرتے ہیں تو بس وہی ملک ہے جس کا تعلق آل محمد سے ہے۔ جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں، اگر وہ خوف زدہ ہیں تو انہی سے کیوں؟ عزیزو، طاغوت جانتا ہے کہ آل محمد یا آل محمد کے چاہنے والے سولی پہ تو جا سکتے ہیں مگر حق بیانی سے باز نہیں آ سکتے۔ عزیزو، یہ ہمارے سامنے سیرت محمد و آل محمد کی، محبان آل محمد کی، جو ہمیں عصر حاضر کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ عزیزو، یہ جذبہ ہم کو دیا ہے کربلا والوں نے، یہ جذبہ ہم کو دیا ہے سید سجاد نے، یہ جذبہ ہم کو دیا ہے جناب زینب کبریٰ نے، یہ جذبہ ہم کو عطا کیا ہے آل محمد نے۔ یعنی وقت کے ستمگر ختم ہو گئے مگر ذکر آل محمد آج بھی ہے، تذکرہ آل محمد آج بھی ہے۔ عزیزو، کربلا کے مٹانے والے دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ کے سامنے رکھوں، انہی بنی عباس میں متوکل عباسی تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے گھبرایا اور اس کی مرکزیت سے گھبرایا تو اس نے اعلان عام کرا دیا، اور یہاں تک کہ امام کی قبر کی طرف نہر جاری کر دی اور حل چلوا دیے گئے۔ مگر تاریخ نے لکھا
کہ دنیا کا ہر ظالم و جابر بادشاہ، ہر دشمن آل محمد اپنی قبروں کے جہنم میں چلا گیا، مگر آل محمد کی شان کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کی بقا کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ چونکہ پروردگار عالم نے کی آیتیں ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا اس کے بعد فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، آل محمد اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتیں لگا کے دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اب عزیزو، خالق کائنات کا وعدہ ہے، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزو، ہم اور آل محمد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی محدود قوتوں کے ساتھ، مگر وہ آل محمد کے تذکرے کو باقی رکھے ہوئے ہیں اپنی لامحدود طاقتوں کے ساتھ، قدرتوں کے ساتھ۔ لہذا جب تک اس کی کائنات موجود ہے، کوئی دنیا سے آل محمد کو ختم نہیں کر سکتا۔ عزیزو، دنیا سمجھ رہی تھی، بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ میں علی رضا کو مدینے سے اٹھا کے خراسان میں لا کے غریب الغربا بنا دوں گا، مگر آج جب دنیا یہ کہہ کے امام رضا کو سلام کرتی ہے، السلام علیک یا غریب الغربا، تو دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں، بادشاہوں کی آنکھیں پھٹ کے رہ جاتی ہیں کہ جب آل محمد کا غریب ایسا ہے تو ان کا امیر کیسا ہوگا۔ یہ ہے آل محمد کی سیرت، جن کا غریب ایسا ہے ان کا امیر کیسا ہوگا۔ آج دنیا جہاں امام رضا کی روحانی حکمرانیت ہے، بظاہر امام رضا کے چاہنے والے حکومت کر رہے ہیں۔ عزیزو، جس طرح زندگی امام رضا میں بادشاہ وجود امام رضا علیہ السلام سے گھبراتا تھا، آج دشمنان آل محمد ان کے مزارات سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں چاہتے تھے۔ آج دیکھیں عزیزان محترم، دنیا میں بڑے بڑے سنیما ہال ہیں، گناہوں کے بہت سارے مراکز ہیں۔ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ ان گناہوں کے مراکز کو کوئی ختم کرنے کے لیے کوشش کرتا ہو؟ ابھی تو ماشاءاللہ سرزمین عرب، حرمین شریفین پر بڑے بڑے جوئے خانے کھلے ہیں۔ کسی مفتی کا فتویٰ آیا کہ صاحب حرمین شریف میں مکہ اور مدینے کے درمیان میں اس طرح کے اڈے کھولنا ناجائز ہے۔ عزیزو، حکومت اور وہاں کے سرکاری علماء کی سرپرستی میں قہوہ خانے اور جوئے خانے کھولے جا رہے ہیں۔ کوئی فتویٰ آپ نے سنا کہ آیا ہو ان جوئے خانوں کے خلاف، ان شراب خانوں کے خلاف، ان سنیما ہالوں کے خلاف؟ کیوں؟ عزیزان محترم، جیسے بادشاہ ہیں ویسے ہی علماء ہیں، یہ درباری علماء ہیں۔ مگر عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں چھوٹا سا عزاخانہ بنا لیجئے، فوراً 50 پریشانیاں آ جائیں گی، 50 فتوے لگ جائیں گے۔ صاحب عزاخانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں امام باڑے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزو، جوئے خانہ کھل جائے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، شراب خانہ کھل جائے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک پریشانی ہوتی ہے تو حسین کے عزاخانے سے ہوتی ہے، حسین کی مجلس سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، کل کا طاغوت، کل کا ظالم و جابر وجود آل محمد سے پریشان تھا، اور آج کے ظالم و جابر ان نشانیاں نے آل محمد سے پریشان ہیں، عزاخانوں سے پریشان ہیں۔ مگر یاد رکھیے، ہمارے امام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں واقع کربلا کے بعد کوششیں کی ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ عزیزوں، میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، 8ویں امامی سے منسوب بھی ہے، اور جبکہ ایک برادر ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ آج کی تاریخ بھی جناب سکینہ کی شہادت سے منسوب تاریخ ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، لہذا 18 سفر کے لیے بھی ملتا ہے شب شہادت امام جناب سکینہ، اور 13 سفر کے لیے بھی ہے، 10 سفر کے لیے بھی ہے۔ بہرحال جو بھی شہادت ہے مگر شہادت ہے۔ مگر آج چونکہ تاریخ شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، تاریخ نے لکھا ہے جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان چلے گئے اور کئی سال گزر گئے، اور جناب امام رضا علیہ السلام کی بہن جو مدینے میں رہ گئی تھی، جنہیں معصومہ قم کہا جاتا ہے، چند منٹ کے مسائل میں اگر آپ نے محسوس کر لیا تو غربت حسین پہ گریہ کیجئے گا۔
لہذا بہن کے دل میں بھائی کی محبت نے موجیں مانی موجزن ہوئی، اور ایک مرتبہ غلاموں اور کنیزوں سے کہا کہ مجھے اپنے بھائی علی رضا کی یاد آ رہی ہے، لہذا سامان سفر تیار کیا جائے تاکہ میں اپنے بھائی کی خراسان میں زیارت کر سکوں۔ عزیز و معصومہ قم ہیں، تاریخ نے لکھا کہ مدینے سے یہ بی بی غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ چلی۔ عزیزو جب چلی اور چلتے چلتے ہماری فاطمہ جناب معصومہ قم، جناب فاطمہ معصومہ قم جب شہر قم کے پہ پہنچی ہیں تو تاریخ نے لکھا وہاں جب قافلہ رکا تو کیا دیکھا کہ پورا شہر قم سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور تمام گھروں پہ کالے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ عزیزو یہ شوق کی علامت تھی۔ تو ایک مرتبہ معصومہ قم نے اپنے غلام سے کہا، کنیزوں سے کہا، جا کے معلوم کرو یہ شوق کی علامتیں کیا ہیں، کیا اس ملک میں کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے؟ عزیزان محترم، اس لیے کہ معصومہ قم جانتی تھی کہ یہ شہر ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے، ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ بس تاریخ بتاتی ہے جیسے غلام کو بھیجا اور وہاں کے شہر والوں کو بلایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ سارا شہر سیاہ پوش کیوں ہیں، گھروں پر سیاہ پرچم کیوں لگ رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ اس شہر کے باشندوں نے کہا، اے آنے والے مسافروں، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قم شہر عزا اس لیے بنا ہوا ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا کو مامون رشید نے زہر کے ذریعے شہید کر دیا ہے، یعنی امام کی شہادت ہو چکی ہے۔ عزاداروں بس جیسے ہی یہ جملے فاطمہ معصومہ قم نے سنے، ایک مرتبہ چیخ مار کے ہائے برادر کہہ کے رو پڑی۔ عزاداروں شہر کے لوگ اکٹھا ہو گئے، پتہ چلا ہم جسے مسافرہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ معصومہ قم ہے، علی رضا کی بہن ہے۔ عزیزو پورا شہر آ گیا، شہزادی کو تعزیت دینے کے لیے قافلہ رک گیا اور ایک مقام پر ٹھہرایا گیا۔ وہ مقام آج بھی سرزمین قم پر موجود ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ عزاداروں بس تاریخ بتاتی ہے معصومہ قم نے جب بھائی کی شہادت کی خبر سنی بہت زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی بلکہ بھائی کے غم میں دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا معصومہ قم، آپ نے جب بھائی کی خبر عالم مسافرت میں ضرور سنی، مگر ایک ایسا مقام تھا جہاں چاہنے والوں کا ہجوم تھا اور آپ کو تعزیت و تسلیت کے لیے لوگ آ رہے تھے، پرسے کے لیے آ رہے تھے، مگر ہائے رے غربت فاطمہ زہرا، ہائے رے غربت زینب کبریٰ۔ ارے جب فاطمہ زہرا کے باپ کا انتقال مدینے میں ہوا تو امت پرسے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کر آئی تھی، اور جب زینب نے بھائی کی خبر شہادت کوچ سرزمین کربلا پہ سنی تو امت پرسے کے لیے نہیں آئی بلکہ ہاتھوں میں آگ لے کر، مشالے لے کر خیام حسینی کو جلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی چادریں چھینتا ہے۔ ہائے غربت زینب، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ما آتم حسین۔